بسم اللہ الرحمن الرحیم سیدنا کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آج ہم آپ کو حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ کس طرح ہوا، کیا کیا ضروریات تھیں، کتنا جہیز تھا، اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا کیا سامان لے کر آئے تھے اور حق مہر کتنا تھا۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین السلام علیکم۔ یہ ساری تفصیل جاننے کے لیے ہمارے ساتھ اس ویڈیو میں بنے رہیے گا۔ آئیے آغاز کرتے ہیں۔ اس نیلے آسمان کے نیچے اور زمین کے اس سینے پر محسن انسانیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو سب سے عزیز ترین اگر کوئی شخصیت تھی تو وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی لخت جگر حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا تھی۔ آپ نے اپنی اس جگر گوشہ کو جنت میں عورتوں کی سردار قرار دیا۔ ایک روایت کے مطابق آپ حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی خوشبو سونگھ کر فرماتے تھے کہ ان میں سے مجھے بہشت کی خوشبو آتی ہے، کیونکہ یہ اس میوہ جنت سے پیدا ہوئی ہیں جو شب معراج کے موقع پر جبرائیل علیہ السلام نے مجھے کھلایا تھا۔ ام المومنین حضرت خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے بطن سے آپ کی کل 4 شہزادیاں، حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت رقیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا، حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہا اور حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا۔ ان میں سے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا سب سے چھوٹی اور سب سے زیادہ لاڈلی تھیں۔ بڑی تینوں آپ کی عمر عزیز میں ہی انتقال فرما گئی تھیں۔ صرف حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا وصال مبارک کے وقت موجود تھیں۔ ایک روز آپ نے سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے کان میں کچھ کہا تو وہ رونے لگی۔ بیٹی کو روتا دیکھ کر آپ نے ایک بار پھر ان کے کان میں کچھ کہا تو وہ مسکرانے لگ گئیں۔ بعد کے دنوں میں حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے وضاحت کی کہ پہلی بار آپ نے مجھے اپنے وصال کی خبر دی تو میں رونے لگی۔ بعد میں فرمایا کہ میرے خاندان میں سب سے پہلے آپ ہی مجھ سے آن ملو گی تو میں مسکرانے لگی۔ یہ فرط محبت کا ایک اچھوتا انداز تھا۔ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کی پیدائش مبارکہ بعثت نبوی کے 5ویں سال ہوئی۔ یہ صبح صادق کا وقت تھا، جمعۃ المبارک کا دن اور 21 ربیع الثانی کی متبرک تاریخ تھی۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ خاص قریش، آل بنی ہاشم، بنی عبد المطلب اور اہل بیت سے تھیں۔ امت مسلمہ کے ہاں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی عقیدت و معدت کسی بھی اور خاتون سے کہیں زیادہ ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پہچان صرف آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ یا آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا حسب النسب بھی نہیں، بلکہ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی آل اولاد اور آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل بھی اسلام اور تاریخ اسلام کے شاندار ابواب اور عالم انسانیت میں قابل فخر و قابل ستائش ہے۔ مسلمان معاشروں میں خواتین اسلام کے ہاں یہ نام فاطمہ سب سے زیادہ کثرت کے ساتھ رکھا جاتا ہے اور باعث برکت سمجھا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی فضیلت عالیہ کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے منسوب القابات کی بختات ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشہور القابات زہرا اور سیدۃ النساء العالمین ہیں۔ اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دنیا اور جنت کی خواتین کی سردار قرار دیا تھا۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی مشہور کنیت ام الائمہ ہے، اسی لیے کہ اثنا عشریہ کے کل ائمہ معصومین آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نسل سے ہی تعلق رکھتے ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے 2 فرزندان حضرت امام حسن اور حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ام السبتین اور ام الحسنین بھی کہا جاتا ہے۔ آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو خاتون جنت، الطاہرہ، زکیہ، المرضیہ، السیدہ وغیرہ سے بھی یاد کیا جاتا ہے۔ بطول آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مشہور لقب مبارک۔ پیدائش کے بعد رسول پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے خود سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تربیت کی۔ ام المومنین حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ظاہر ہے کہ اس تربیت میں آپ کے ساتھ ساتھ تھیں۔ بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے وصال کے وقت آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بہت کم سن تھیں، چنانچہ قریش کی متعدد خواتین نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنے زیر تربیت لیے رکھا۔ ان میں سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو ابو طالب کی زوجہ محترمہ تھی، ام الفضل رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت عباس بن عبد المطلب کی زوجہ محترمہ تھی، حضرت ام ہانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو آپ کی پھپھی تھیں، سیدہ اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو حضرت جعفر طیار کی زوجہ محترمہ تھیں، اور حضرت صفیہ بنت امیر حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن عبد المطلب کا نام خاص طور پر ملتا ہے۔ یہ خواتین اہل بیت کی سرخیل خواتین ہیں۔ ان سورج چاند ستاروں کے زیر تربیت رہنے والی خاتون کو واقعی حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی ہونا زیب دیتا ہے۔ بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی پیدائش اور تربیت کا زمانہ مکی زندگی کا دور ابتلاء و آزمائش تھا۔ چنانچہ حق کا مکان اور بی بی خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر کی ایک ہی دیوار ہوا کرتی تھی۔
صبح جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم گھر سے نکلنے کے لیے در اقدس کھولتے تو جمیل زوجہ ابو لہب نے کانٹوں کا ڈھیر لگا رکھا ہوتا۔ بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھ کر اپنی ننھی منھی انگلیوں سے پہلے راستہ صاف کرتی، پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم روانہ ہوتے۔ اس کوشش میں انگلیوں کے مقدس و محترم و معصوم پور کانٹوں کے باعث خون سے رنگین ہو چکے ہوتے تھے۔ اہل مکہ جب کبھی نبی علیہ السلام پر اوجھڑی پھینک کر جس میں اطہر کو آلودہ کر دیتے تو بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پانی سے غسل دے دیتی اور ساتھ کے ساتھ اشکوں کی برسات بھی جاری رہتی، جس پر سب سے بڑا مشفق باپ سب سے زیادہ اطاعت کیش بیٹی کو تسلی ارشاد فرماتے تھے اور اللہ تعالیٰ کی مدد پر یقین کی تلقین کرتے۔ شعیب بن ابی طالب کے کٹھن ترین مرحلے میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی کم سنی کے ساتھ شریک آزمائش تھی۔ ہجرت کا واقعہ تاریخ اسلام میں سنگ میل کی حیثیت رکھتا ہے۔ مردوں کے بعد خواتین اسلام نے بھی ہجرت کی، چنانچہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت اسد، ام المومنین حضرت سودا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ایک قافلے میں ہجرت کی۔ مدینہ طیبہ آمد کے بعد حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سیدہ فاطمہ بنت اسد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زیر تربیت رہیں۔ پھر جب ام سلمہ کو ام المومنین کا مرتبہ ملا تو بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے ان کے زیر تربیت دے دیا۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ میں نے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ادب سکھانا چاہا تو اللہ کی قسم وہ پہلے سے ہی مؤدب تھیں۔ خاتون جنت رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کئی حضرات نے شادی کی خواہش کا اظہار کیا، ان میں حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی شامل تھے، لیکن ہر بار وہی کا انتظار یہی جواب ہوتا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ بذات خود بھی خاندانی قربت کے باعث بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے نکاح کے خواہاں تھے، لیکن شیر خدا ہونے کے باوجود عقیدت و محبت کے باعث رشتہ مانگنے کی جرت نہ ہوئی۔ چنانچہ انصار کے سردار حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی درخواست دربار نبوت تک پہنچائی اور بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے رشتے کی درخواست کی۔ چنانچہ آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلا کر فرمایا، مجھے اللہ تعالیٰ نے حکم دے دیا ہے کہ فاطمہ بنت محمد کی شادی علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کروں۔ یکم ذی الحجہ 2 ہجری کو 500 درہم حق مہر کے عوض مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم میں مسلمانوں کی بھری مجلس کے اندر یہ مبارک نکاح عمل میں آیا۔ حضرت علی کرم اللہ وجہہ نے شادی کے اخراجات کے لیے اپنی ذرہ فروخت کر دی، جس کے عوض 500 درہم ملے، اور یہ کل رقم آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے محسن انسانیت کے سپرد کر دی جو مہر قرار پایا۔ جہیز کے سامان کے لیے آپ نے حضرت مقداد رضی اللہ تعالیٰ عنہ بن اسود، حضرت سلیمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو رقم دے کر بھیجا۔ جہیز میں ایک قمیص، سر ڈھانپنے کا ایک کپڑا، ایک سیاہ کمبل، کھجور کے پتوں سے بنا ایک بستر، موٹے ٹاٹ کے 2 فرش، 4 چھوٹے تکیے، ہاتھ سے آٹا پیسنے والی ایک چکی، کپڑے دھونے کے لیے تانبے کا ایک برتن، پانی کے لیے ایک چمڑے کی مشک یعنی مشکیزہ، لکڑی کا ایک گلاس، مٹی کے 2 پیالے، مٹی کا ایک سراہی، زمین پر بچھانے کا ایک چمڑا، ایک سفید چادر، ایک لوٹا شامل تھا۔ یہ وہ مختصر جہیز تھا جس کو دیکھ کر چشمگان نبوی آپ دیدہ ہو گئی اور برکت کے لیے دعا لبوں پر پہنچ گئی۔ رخصتی کے وقت حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ اشہب نامی اونٹنی پر سوار تھیں اور اس کی مہار حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تھامی ہوئی تھی۔ رخصتی کے جلوس میں ازواج مطہرات رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے تھیں اور اونچی آواز سے رجز گا رہی تھیں۔ خاص طور پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو رجز گایا، اس میں فرمایا کہ حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لے کر چلو، اللہ تعالیٰ نے ان کے ذکر کو بلند کیا ہے، ان کے لیے انہی کے خاندان کے ایک پاک و پاکیزہ فرد کو شوہر بنایا ہے۔ ام المومنین حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام المومنین حضرت حفصہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اونچی آواز میں رجز گائے۔ اس دوران خواتین سے کہتے جا رہے تھے کہ رجز پڑھیں اور اللہ تعالیٰ کی تکبیر بلند کریں اور کوئی ایسی بات نہ کریں جس سے اللہ تعالیٰ ناراض ہو۔ بنی ہاشم کے نوجوان ننگی تلواریں لیے ہم رکاب تھے۔ مسجد نبوی کے دامن میں چلنے کے بعد بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں اتارا گیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے پانی منگوایا اور اس پر دم کر کے بی بی فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر، بازوں اور سینے پر چھڑکا اور دعا فرمائی، اے باری تعالیٰ، میں ان کی نسل کو شیطان مردود سے تیری پناہ میں دیتا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے اور حجرہ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے درمیان ایک اور صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حجرہ تھا۔ شادی کے بعد آپ نے اس مسلمان سے کہا،
تو نے اس حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اپنا حجرہ تبدیل کر لیا، گویا لخت جگر سے اتنی قلیل مسافت میں مزاج پر گھرانہ گزری تھی۔ آپ جب فجر کی نماز کے لیے نکلتے تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حجرے کا دروازہ بجاتے اور فرماتے کہ اے اہل بیت، نماز کے لیے چلو۔ شادی کے بعد خواتین نے حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو طعنے دیے کہ تیرا شوہر غریب ہے۔ آپ کو یہ بات معلوم ہوئی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، میں نے تیری شادی ایک ایسے فرد سے کی ہے جو اسلام میں سب سے اول ہے، علم میں سب سے اکمل ہے اور قلب میں سب سے افضل ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اے فاطمہ، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ دنیا اور آخرت میں علی میرا بھائی ہے؟ اس پر حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسکرانے لگیں اور مطمئن ہو گئیں۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دو بیٹے حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے، جبکہ دو بیٹیاں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت ام کلثوم رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھیں۔ شادی کے ابتدائی ایام میں حالات بہت زیادہ تنگ دستی کا شکار رہے تھے، لیکن بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کبھی حالات کی شکایت سے اپنے شوہر کو پریشان نہیں کیا، بلکہ سوتقات کر کے یا رسی کے گولے بنا کر حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو دیا کرتی تھیں تاکہ شوہر کے ساتھ مالی معاونت ہو سکے۔ غربت اور سادگی کے باوجود حسن معاشرت کے باعث آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شوہر کو کبھی آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے شکایت پیدا نہیں ہوئی تھی۔ سیدہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنے شوہر سے بہت پیار بھری اور محبت سے لبریز گفتگو فرمایا کرتی تھی۔ لوگوں کے سامنے کنیت ابو الحسن کہہ کر بڑے ادب و احترام سے پکارتی تھیں۔ جب شوہر کے گھر آنے کا وقت ہوتا تو خود کو اچھی طرح تیار کرتی تھیں اور شوہر کے لیے کشش کا باعث رہتی تھیں۔ دربار نبوی سے فضا نامی کنیز میسر آئیں تو گھر کا سارا بوجھ ان پر نہیں ڈالا تھا، آدھا کام خود کرتی اور آدھا کام ان سے لیتی۔ بعض سیرت نگاروں نے اس کی عملی صورت یہ بتائی ہے کہ ایک دن بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ خانگی امور سر انجام دے رہی تھی کہ فضا آرام کر رہی تھی، جبکہ دوسرے دن پھر کنیز کی ذمہ داری تھی کہ وہ جملہ خانگی امور نپٹا دے۔ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے مکہ مکرمہ کے دور صوبب نے سمیت کئی جنگیں دیکھیں، لیکن کبھی حوصلہ نہیں ہارا۔ جنگ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم زخمی ہو گئے اور حضرت علی کرم اللہ وجہہ کو 16 گہرے زخم آئے تو بی بی صاحبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عین میدان جنگ میں زخمیوں کی تیمارداری، دوا دارو اور مرہم پٹی میں مصروف کار رہیں، اور شکوہ شکایت یا خوف و گھبراہٹ کا شائبہ تک چہرہ مبارک پر حویدہ نہیں ہوا۔ مسیحی پادریوں کا ایک وقت جب خدمت اقدس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میں پیش ہوا اور گفت و شنید بے نتیجہ رہی تو اللہ تعالیٰ نے حکم نازل فرمایا۔ قرآن پاک سورہ آل عمران آیت نمبر 61 کا ترجمہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس یہ علم آ جانے کے بعد اب جو کوئی اس معاملے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے جھگڑا کرے تو اس سے کہیں کہ آؤ ہم اور تم خود بھی آ جائیں اور اپنے اپنے بال بچوں کو بھی لے آئیں، اور اللہ تعالیٰ سے دعا کریں کہ جو جھوٹا ہو اس پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہو۔ اس حکم ربانی کے بعد آپ نے مسیحیوں کو دعوت مباہلہ دی اور اگلے دن آپ حضرات علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی میت میں باہر نکل آئے، لیکن مسیحی اس موقع پر مباہلہ کے لیے سامنے نہ آئے۔ ان کے سردار نے کہا کہ میں ایسے چہرے دیکھ رہا ہوں کہ اگر یہ بددعا دے دیں تو روئے زمین میں ایک بھی مسیحی باقی نہ بچے۔ اس واقعے سے بی بی فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان کے گھرانے کی اہمیت مسلم ہو جاتی ہے۔ ایک حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک فرشتہ جو زمین پر کبھی نہ اترا تھا، صرف مجھے یہ بتانے کے لیے اترا کہ سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی خواتین کی سردار اور حسنین کریمین رضی اللہ تعالیٰ عنہ جنتی نوجوانوں کی سردار ہیں، اور حسنین کریمین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ ایک اور موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ میری جان کا حصہ ہے، بس جس نے اسے ناراض کیا اس نے مجھے ناراض کیا۔ اسلامک ایکسس ویو کے ناظرین، اگر آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو لائک شیئر ضرور کیجیے، اور تسبیح فاطمہ یعنی 33 مرتبہ سبحان اللہ، الحمدللہ اور اللہ اکبر ہر نماز کے بعد ضرور پڑھیے۔ وصال نبوی کے کم و بیش 6 ماہ بعد 3 جمادی الثانی 11 ہجری میں سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی رحلت ہوئی، اور بمطابق وصیت رات کی تاریکی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا جنازہ پڑھایا گیا، اور جنت البقیع میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی مرکد انور میں محو خواب ہیں۔ فاقوں پر فاقے گزر جاتے تھے، لیکن آل رسول کے اس گھرانے کی چوکھٹ سے کوئی سوالی خالی نہ جاتا تھا۔ یہ وہ گھرانہ ہے جس پر درود پڑھے بغیر مسلمانوں کی نماز ہی مکمل نہیں ہوتی۔ ان ہستیوں سے تعلق و عقیدت ایمان کی نشانی ہے،
اور ان سے بغض و عداوت، شر، فساد اور طاغوت کی نشانیاں ہیں۔ مسلمان عورت اگر دنیا اور آخرت کی کامیابیاں اور کامرانیاں چاہتی ہے تو دختر رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے بڑھ کر اور کوئی نسوانی مثال موجود نہیں ہے۔ جزاک اللہ۔ ہمارے چینل اسلامک ایکسس ویو کو سبسکرائب کیجیے۔ جزاک اللہ۔